جو حضرات پیچھے ہیں وہ آگے کی طرف آ جائیں۔ پچھلے جمعے کو اس بات کا اعلان کیے تھے کہ اس مرتبہ ہم ایک بہت خیر کے کام کی افتتاح کرنے والے ہیں، لیکن اس کی ابتدا سے پہلے اس کی افادیت، اس کی ضرورت کتنی زیادہ ہے یہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ بھائی دوستو بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی محنت شروع کی، آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو جو جماعت نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا اس میں مرد بھی تھے، اس میں عورتیں بھی تھیں، اور جو بھی اسلام قبول کرتا اس کو اپنے دین پر چلنے کا پورا علم ہوتا۔ ہر آدمی اپنے شعبے کے علم کو خوب جانتا تھا، زراعت کے علم کو جانتا تھا، تاجر تجارت کے علم کو جانتا تھا، مزدور مزدوری کا دین جانتا تھا، مالدار اپنے دین کو جانتا تھا، غریب غربت کے دین کو جانتا تھا، بچے بچوں کے دین کو جانتے تھے، عورتیں عورتوں کے دین کو جانتی تھیں، اور مرد مردوں والا دین جانتے تھے۔ گویا امت کا ہر فرد اپنے دین کو جانتا اور 100% دیندار تھا۔ نہ ان کو اس دین کے سیکھنے کے لیے کسی درس گاہ میں جانے کی ضرورت پڑتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے معلم تھے۔ مسجد نبوی ان کی درس گاہ تھی۔ اپنے اپنے وقت میں لوگ اپنے اپنے علم کو آ کر سیکھتے تھے، اور ہر ایک میں دین پر چلنے کی طلب تھی اور تڑپ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرا، صدیق اکبر کا زمانہ آیا۔ صدیق اکبر کا زمانہ 2 سال رہا۔ اس 2 سال میں بھی دین کی تڑپ، فکر، لگن باقی تھی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو محسوس کیا کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا ویسے ویسے دین کے اعتبار سے بے طلبی اور سستی پیدا ہوگی۔ اور آج جو گھروں میں علم حاصل کیا جا رہا ہے، ماؤں کے ذریعے، بڑوں کے ذریعے، یہ گھروں میں دین حاصل کرنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور گھروں میں سستی، کاہلی، غفلت آ جائے گی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت بڑی بصیرت عطا فرمائی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ایک اعلان جاری کیا کہ اب مساجد میں قرآن کے مکاتب چلیں گے۔ مساجد میں
قرآن کے مکاتب چلیں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکاتب حضرت عمر کے زمانے میں قائم کیے، ان کے زمانے میں۔ حالانکہ اس زمانے میں ہر گھر مدرسہ تھا۔ اب سمجھنے کے لیے یہ بات سن لو کہ گویا ہر گھر کا بڑا وہ اس اپنے گھر کے مدرسے کا محتمم تھا، بچوں کی ماں معلمہ تھی، اور ہر بچہ اس مکتب کا اور مدرسے کا طالب علم تھا، گھر گھر۔ یہ دور فاروقی سے پہلے دور نبوی میں بھی اور دور صدیقی میں بھی یہی ہوا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ آنے والے زمانے کو دیکھ رہی تھی، تو آپ نے مکاتب قائم کیے، اور مکاتب بھی تنخواہ کے ساتھ قائم کیے۔ ہمارے زمانے میں جو مسجدوں میں مکتب چلتے ہیں، اس کا سلسلہ نسب جا کے ملتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے مکاتب سے۔ تنخواہ دار ملازم رکھ کے، وہ صحابہ ہی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکاتب شروع کیے۔ تو گویا کہ بچے اب مسجد میں آ کر یہ تعلیم حاصل کرتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں بہت ساری چیزیں ایسی جاری کی جو قیامت تک آنے والے زمانے میں ہماری رہنمائی کرے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کو قرآن سے مزین کیا۔ اور اس وقت میں جو یورپ ہے، یورپ نے 68 نکات حضرت عمر کی زندگی سے لیے، 68 نکات زندگی سے حضرت عمر کی زندگی سے لیے، اور اس پر اپنے نظریے کی بنیاد رکھی، کام ایسے کرنا۔ چنانچہ یہ جو مشنریز کی اسکولیں ہیں، اس مشنریز کے اسکولوں میں جو قوانین انگریزوں نے لائے ہیں، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے وہاں سے لیا ہے۔ یہ اکابر صحابہ کے زندگیوں کی اسٹڈی کے باقاعدہ سینٹر یورپ میں قائم ہیں کہ جیسے انہوں نے کیا ویسے کرو تو ترقی ملے گی۔ ایک قانون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا یہ لیا کہ بچہ 3 سال تک ماں کے پاس رہے، اور 3 سال سے یہ ان کے حوالے ہو جائے۔ اب جو ماں سکھاتی تھی، یہ مشنریز والے اپنے اسکولوں میں سکھائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کو مکتب میں بلایا تو اسلامی مزاج بنانے کے لیے، اور مشنریز کی اسکول انہوں نے 3 سال کی عمر میں بچوں کو بلایا اپنے پاس، ان کو آزاد خیال بنانے کے لیے، یہ مسلمان تو رہیں لیکن ان کے ذہن آزاد ہوں۔ تو یہ جو چھوٹی نسل ہے، یہ 3 سال کی عمر سے ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے۔ بڑی فکر ہوئی ہمارے اکابرین کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان دنیا میں تعداد میں بہت زیادہ ہوں اور اسلام سے کورے ہوں۔ تو پھر اب تک تو مدارس میں یہ ہوتا تھا کہ قاعدہ پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن ختم،
اب مدرسے سے فراغت، یعنی مکاتب کی تعلیم صرف قرآن سیکھنے کی تعلیم، دیگر مسائل کا اس کو خبر بھی نہیں۔ کتنے بچے ہیں جو مکتب سے فارغ ہو جاتے ہیں اور ان کو اپنے زندگی گزارنے میں جو اہم مسائل ہے اس کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ طہارت کے مسئلے ہیں، وضو کے مسئلے ہیں، نماز کے مسئلے ہیں، گھروں کے اندر کے مسئلے ہیں، کام کاروبار کے مسائل ہیں، پاکی ناپاکی کے مسئلے ہیں، جائز ناجائز کے مسئلے ہیں، اس کی خبر ہی نہیں کہ مکتب میں کیا کیا، کہ مکتب میں قرآن سیکھ لیا۔ حالانکہ بڑی بات ہے وہ بھی، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے مکتب میں قرآن صحیح ہو جانا، گھر گھر میں قرآن صحیح ہو۔ اس لیے اللہ جزا دے ان لوگوں کو جو اس لائن سے فکر کرتے ہیں کہ مکاتب میں ایسی تعلیم ہو کہ بچہ یا بچی جب مکتب سے فارغ ہو تو صرف اس کو قرآن ہی ناظرہ پڑھتے نہ آئے بلکہ وہ اپنے دین سے پوری طرح واقف بھی ہو، کہ شعور پیدا ہو جائے، مسائل معلوم پڑ جائیں۔ دین فرض ہوتا ہے 15 سال کی عمر سے، 15واں سال ختم ہوا تو 16واں سال کا پہلا دن اور پہلا گھنٹہ وہاں سے دین فرض ہو چکا۔ تو 15 سال کے ختم پر تو دین شروع ہو رہا ہے، تو سیکھنا کب پڑے گا؟ سیکھنا تو پڑے گا 15 سال سے پہلے، کہ جب وہاں سے تو عمل کرنا ہے نا، جہاں سے عمل کرنا ہے اس سے پہلے سیکھنا پڑے گا۔ یہ فرض ہے، ہر ایک کا اپنے دین پر سیکھ کر چلنا فرض ہے، کیونکہ ہر ایک سے اس کے دین کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ ہم کو جب شعور آیا تو عمر تو 15 سال سے آگے نکل گئی، جو عمل کی عمر تھی وہ سیکھنے میں لگائی۔ اس لیے اب وہ جتنے سال تک سیکھا نہیں ہے اتنے سال تو دین پر نہیں چلنے کا گناہ بھی ہوتا رہے گا۔ اب زمانہ غفلت کا بھی ہے، سستی کا بھی ہے، بے فکری کا بھی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات، ہمارے یہاں پہ وضو خانہ ہے اس طرف دیوار سے، لوگ وہاں وضو کرتے بغیر چپل کی مسجد میں آتے، ہنسے کہ وضو تو کر لیا، پتہ نہیں اس میں سے کتنوں کا وضو باقی رہتا، کتنوں کا ختم ہو جاتا۔ پوچھو علماء سے کہ اگر ہمارا گیلا پیر اگر کسی گندی جگہ پر پڑ جائے اور گیلے پیر کو وہ گندگی لگ کر گیلی ہو گئی تو پھر ہمارا وضو گیا۔ تو لوگ وہاں سے چپل پہن کے بھی جاتے ہیں، ہمارا وضو کا پیر اس پر پڑتا ہے، ہم سمجھ رہے ہم نے وضو کیا ہے، حالانکہ جن کا پیر اگر کسی گندگی پر پڑ گیا اس کا تو وضو ختم ہو گیا۔ یہ چیزیں ایسی ہے یہ سیکھنے کی۔ سردیوں میں ڈھیلے کیسے لینا چاہیے، طہارت کیسی لینا چاہیے، بارش میں طہارت کیسی لینا چاہیے، گرمیوں میں طہارت کیسی لینا چاہیے، یہ سارے مسائل ہیں۔ بہت سارے نوجوان ایسے لباس میں ہوتے ہیں کہ وہ یہ طہارت خانوں میں اگر طہارت کرتے ہوں تو ان کے تو پیشاب کے قطرے بھی پیشاب کے رک جاتے ہوں گے، اور پھر وہ چلنے پھرنے میں، کھانسنے کھنگارنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں وہ نکل جاتے ہیں، محسوس بھی نہیں ہوتے، وہ تو وضو ہی چلے گئے۔ تو اب انہوں نے کیسا کرنا چاہیے؟ تو اب اس کی فکر یہی نہیں کہ ہمارے یہاں پر یہ ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں، امت کا ہر جگہ یہی حال ہے۔ ایک صاحب کو فون آیا، انہوں نے باقاعدہ اس کو دیکھا
کس کا فون ہے؟ نماز میں اس کو سوئچ آف کیا اور بعد میں جیب میں رکھا، ان کو پتہ ہی نہیں فعل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی، اب وہ نماز میں رہے ہی نہیں، نماز پوری کر لیا، فعل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور فعل کثیر کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی عمل میں اتنا لگ گئے نماز کی حالت میں کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کے اندر اگر نپٹ گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کے آگے نکل گیا تو یہ مسائل سے امت ناواقف ہے۔ ایک تو نماز میں قرآن صحیح ہو، جو قرآن یاد ہے یہ صحیح ہو، اور قرآن یاد ہونے کے بعد ہم کو ان مسائل کا علم ہو، تو پوری دنیا کے ایسے ذمہ دار قسم کے لوگوں نے اس بات کی فکر کی کہ کچھ ایسا نصاب اور کچھ ایسی ترتیب قائم کی جائے کہ یہ جو قرآن لوگ بچے سیکھ رہے ہیں، یہ قرآن بھی سیکھے، مسائل بھی سیکھے۔ تو اس کے لیے ایک نصاب مقرر کیا ہے، وہ نصاب مقرر ہوا دینیات کے نام سے، اور وہ نصاب ایسا ہے کہ اس کے اندر کلاسز لگے گی، جیسے پرائمری اسکول میں ہوتا ہے پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، ایسی اس میں بھی پہلی کتاب، دوسری کتاب، تیسری کتاب، اور بچے کو ناظرہ کے ساتھ میں یہ دینی مسائل کا علم بھی ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے جو ضروری ہے۔ ایسے 6-7 سال تک وہ کورس چلتا ہے۔ اب وہ تو کتابوں کے پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی کتاب، یہ اب کوئی ذہین بچہ ہوتا ہے اس کتاب کو 6 مہینے میں ختم کر دیتا، وہ دوسری کتاب پڑھے گا۔ کوئی اور ذہین ہوتا ہے وہ 1 سال میں 3 کتابیں ختم کر لیتا۔ تو اس طرح وہ نصاب مرتب کیا ہے، پھر اس نصاب کو بڑے بڑے علمی مراکز کے اندر لے کر گئے، جیسے دارالعلوم دیوبند ہے، جیسے مذاہب سہارنپور ہیں، جیسے مراد آباد شاہی ہے، اور پھر ہمارے نظام الدین کے اکابرین ہیں، اور سب نے اہل علم نے، اس لائن کی ماہرین نے اس کی تصدیق کی اور کہا کہ امت کے لیے بڑا فائدہ مند ہے، اس کو جاری کیا۔ لہذا اب یہاں پر بھی، حالانکہ یہ اعلان ہم نے پچھلے 5 سال پہلے کیا تھا، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کے لیے اسباب پیدا کرنے پڑتے ہیں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ اب اس کورس کو اپنے مکتب میں شامل کریں۔ لازمی بات ہے، جب وہ مکتب کا یہ کورس یہاں چلے گا تو اس کے چلنے میں یہ سارے بچے جب فارغ ہوں گے تو گویا وہ ان کو اپنے ذات سے دین پہ چلنے کے لیے جتنے ضروری مسائل کا معلوم ہونا ہے وہ بھی ہو جائے گا، اور وہ قرآن پاک کو بھی صحیح ترتیب سے پڑھنے والے بنیں گے۔ اگلا نفع اس کا یہ ہوگا کہ جیسے اب یہ بچے یہاں پڑھ رہے، انہوں نے اس کورس کو مکمل کر لیا، یہ دینی مسائل سے واقف ہو گئے، لڑکے اور لڑکیاں دونوں۔ اب یہ جب بڑے ہوں گے، اپنے عملی زندگی کے اندر جائیں گے، تو وہ بیٹی جس نے مکتب میں رہ کر اس علم کو حاصل کر لیا ہے، وہ بیٹی اپنی بچوں کی ماں بنے گی، تو پھر یہ مسائل وہ بیٹی اپنے بچوں خود ہی سکھا دیں گی۔ یہ 10-20 سال کے بعد جو فائدہ ہوگا اس کا، 8-10 سال کے بعد، 10-15 سال کے بعد یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کو وہ ضروری مسائل سکھائیں گی کہ ہم نے اپنے بچپن میں مکتب میں یہ سیکھا تھا۔ اب بتا کتنا بڑا نفع ہو گیا۔ آج کل تو ماں باپ کو بھی معلوم نہیں ہو مسائل، لاپرواہی غفلت کی وجہ سے اولاد کو کیا سکھائے گی۔ اور کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو صرف ماں ہی بیٹی کو سکھا سکتی ہے، اس طرح کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں عورتوں کے، وہ ماں ہی سکھا سکتی ہے، اور ماں بیٹی کے قریب ہوتی ہے اور بیٹی ماں کے قریب ہوتی ہے۔ تو یہ
چل گیا اور اس کے اندر ہم نے اس کو سیریس لے لیا اور اس کے اندر ہم نے تعاون و مدد کیا ہر لائن سے، تو پھر ہر گھر کے اندر اگر کوئی ماں عالمہ نہیں ہے لیکن ضروری مسائل کی جاننے والی ضرور ہے، وہ اپنے دین پہ سستی کسی نہ چلے وہ بات الگ ہے، لیکن مسائل اس کو معلوم ہے۔ اب اگر وہ گھر میں بہشتی زیور پڑھ لے تو مسائل سے مناسبت ہو جائے گی، ہاں تعلیم الاسلام پڑھ لے تو معلومات ہو جائے گی۔ تو گھر گھر کے اندر، تو وہ دور صحابہ میں جو پہلا دور تھا اسلام کا، اس میں ماں معلمہ تھی، باپ معتمم تھا، بچے طالب علم تھے، وہ نظارہ انشاءاللہ تعالیٰ قائم ہو جائے گا۔ اس سے یہ نفع ہوگا، یہ فائدہ ہوگا۔ بھائی دوستو بزرگوں، اس کے لیے اب جب یہ ترتیب قائم کی جا رہی ہے، اب دارالعلوم الیاسیہ کے زیر اہتمام ایسے 10 مکاتب چلتے ہیں۔ 3 مکتب جامع مسجد کے اندر چلتے ہیں، باقی اطراف میں چلتے ہیں۔ تو اب ہم ان سارے مکاتب کو اسی کورس سے جوڑیں گے، گویا دیہاتوں کے اندر بھی جو بچیاں اور بچے پڑھیں گے وہ اس کورس سے فارغ ہوں گے، تو ان میں بھی مسائل کا جاننا اور ایک دین کا شعور پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی فکر کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے پچھلے کئی سالوں سے نظام الدین میں جو مشورے ہوتے ہیں، ہمارے جو اکابرین ہیں انہوں نے یہ کہا اس مکتب کو جاندار بناؤ، گھر گھر سے بچہ مکتب کے اندر آئے، اور مکتب کے اندر یہ تعلیم اتنی مضبوطی کے ساتھ ہو، تو پھر یہ مکتب باطل نظام کا جواب بھی ہے۔ یہ مکتب یہ باطل نظام کا جواب بھی ہے کہ ہمارے بچوں کو جو مشنریز کی اسکولیں اچک لے رہی ہے اور اپنے طور سے ان کے مزاج کو ڈھال رہی ہے، جب ہم اپنے بچوں کو مکاتب میں اس انداز سے تیار کریں گے اپنے بچوں کو اپنے مکاتب میں، تو یہ اپنے دین میں پختہ بھی ہوں گے۔ اب یہ یہاں سے فارغ ہو کے جائیں گے اسکولوں سے فارغ ہو کے جائیں گے کالجز میں، یہ اپنے ماحول سے نکل کے جائیں گے غیروں کے ماحول میں، لیکن اس ماحول میں بھی یہ جو مکاتب کی تعلیم ہے یہ ان کے عقیدے کی حفاظت کرے گی، یہ ان کے دین کی حفاظت کرے گی۔ تو گویا ایک بہت بڑا کام اس اعتبار سے، اس انداز سے ان مکاتب کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ بھائی دوستو بزرگوں، پھر یہ مکاتب کی جو شکل ہے، اگلی شکل وہ یہ ہوگی کہ اس میں سے جو ذہین بچے ہیں وہ ذہین بچوں کو حفظ کرایا جائے۔ گویا کہ ایک طالب علم ہمارا پرائمری کے اندر پڑھ رہا ہے اور وہ اس مکتب میں حفظ بھی کر رہا ہے، وہ ہائی اسکول کے اندر پڑھ رہا ہے، وہ مکتب میں حفظ بھی کر رہا ہے، ادھر اس کا 8ویں یا 9ویں کلاس شروع ہوئی اور ادھر وہ حافظ قرآن ہو گیا۔ آندھرا پردیش میں بدر مقام پر ایک اسکول چلتا ہے، ان لوگوں نے یہ محنت کی کوشش کی کہ یہ ان حافظ قرآن کے ساتھ میں جو بچے اسکول پڑھ رہے ہیں اور جو بچے مکتب کے اس تعلیم کے بغیر اسکول پڑھ رہے ہیں، جو بچے ریگولر اسکول پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کہا لیکن جب بورڈ کے نتائج آئے تو یہ حافظ قرآن جنہوں نے حفظ کے ساتھ اسکول پڑھا ہے یہ ان بچوں سے آگے تھے، کہ قرآن نے ان کی طبیعتوں کو کھول دیا، قرآن نے ان کی حافظوں کو مضبوط کر دیا، اور قرآن نے ان کو تذبذب میں پڑھنے سے، کنفیوژن کے اندر پڑھنے سے بچا لیا۔ اب یہ بچے ان بچوں سے پڑھائی کے اندر بھی آگے۔ یہ بھی مثال ہے مسلمانوں میں کہ ابھی ہمارے یہاں پر جو IAS آفیسر آئے تھے اکولا میں، وہ عالم دین بھی، حافظ قرآن بھی اور IAS آفیسر بھی۔ یہ مکتب جو ہے اتنی جاندار چیز ہے۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، اب اس کو شروع کرنا کام بڑا ہے، لیکن آپ لوگوں کی طبیعتوں میں جو ہمتیں ہیں ان ہمتوں کی وجہ سے، اور کام انتہائی ضروری اور اہم ہے، اس لیے اس کا فیصلہ کیا گیا
اس کو طے کیا گیا کہ انشاءاللہ تعالی اس کو جاری کریں گے۔ اب اس کے جو مسائل ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر، اس کو بھی پورا کریں گے۔ جب کام شروع کریں گے تو مسئلوں کو بھی حل کریں گے۔ اگر 1000 بچہ اس عنوان سے مکتب میں پڑھتا ہے اور ہر سال 1000 بچہ اس عنوان سے مکتب میں حاضر رہتا ہے، تو اس میں اگر ہمارا تعاون ہو گیا تو ہمارا بہت بڑے خیر میں حصہ لگ گیا۔ اور اس کام کو جاری کرنے میں آپ کا جو وقت لگا، آپ کا جو مال لگا، ایک بہت بڑے خیر میں آپ کا حصہ لگا، تو اس کا حصہ اور یہ خیر انشاءاللہ تعالی مرنے کے بعد آپ کے کام آئے گا۔ آپ دیکھو گے کئی بچوں کے ناظرہ قرآن ختم کرنے کا ثواب آپ کے کھاتے میں، اور کئی بچوں کے حافظ قرآن ہونے کا ثواب آپ کے کھاتوں میں، اور کئی بچوں کے عالم دین بننے کا ثواب آپ کے کھاتے میں، اور ایک چھوٹی کوشش لیکن اجر بڑا مل گیا۔ اس چھوٹی کوشش میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس چھوٹی کوشش میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے کہ اس کے کندھے اس کو اٹھا نہ سکے۔ اس عنوان سے بھی جو بوجھ آپ کے کندھوں پر پڑے گا وہ اتنا کم ہوگا کہ آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کا بوجھ کا اٹھانا اتنا بڑا کام کرے گا کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بوجھ چھوٹا اور کام بڑا، بوجھ چھوٹا اور کام بڑا۔ بھائی دوست بزرگوں، اتنے بڑے کام کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کے لیے ایک اسکیم بنائی، یہ اور سیکھ کر ہی بناتا ہے آدمی، جگہ جگہ جانا ہوتا ہے، نئی ترتیبیں ذہن میں آتی ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ آپ کو اس میں ایک کام یہ کرنا ہے کہ آپ کے گھر میں، آپ کی دکان میں، آپ کے پان پٹی پر ہم ایک ڈبہ دیں گے، وہ ڈبے کے اوپر دارالعلوم الیاسیہ کا اسٹیکر لگا ہوا ہوگا۔ اس اسٹیکر پہ موبائل نمبر لکھا ہوا ہے، اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا، گھر میں سے 1 روپیہ 2 روپیے 4 روپے 5 روپے جتنی آپ کی حیثیت ہے، جتنی آپ کو سہولت ہے، جیسا آپ کر سکتے ہیں اس میں ڈال دیں، اس ڈبے میں ڈال دیں۔ ڈبہ 1 مہینے سے پہلے بھر جائے تو لکھے ہوئے نمبر پہ فون کرو، اور ڈبہ 1 مہینے میں نہ بھرے تو 1 مہینے کے بعد خود ذمہ دار آئیں گے اور وہ ڈبے کو کھول کر وہیں پر پوتی بنا کر دے دیں۔ اگر روزانہ ہر گھر سے 1 روپیہ اس ڈبے کے اندر پڑا تو مہینے بھر میں 30 روپے ہوں گے، اور اگر 5 روپے پڑے تو مہینے بھر میں 150 روپے ہوں گے۔ اس سے ایک گھر سے اتنی رقم تو روزانہ کا 1 روپیہ 2 روپے 3 روپے 4 روپے 5 روپے، اس سے زیادہ اللہ نے حیثیت دی، اتنے زیادہ اگر آپ نے یہ کر لیا تو بھائی دوستو بزرگوں، ایک ڈبے کی چھوٹی چھوٹی رقم یہ بڑے بڑے مسئلوں کو حل کر دے گی۔ پھر 10 کلاسز نہیں، اگر 20 کلاسز بھی ہو گئی، اور جتنی ضرورت ہے اتنی کھولیں گے، اور جتنی ضرورت ہے اتنا کام کریں گے تو لیکن یہ آپ کے دینے کی ہمت پہ اور یہ کام کے آگے بڑھنے کی ہمت پہ انشاءاللہ تعالی یہ سارے کام ہوں گے۔ تو ہر گھر سے اب بتاؤ 5 روپے کی کوئی اہمیت ہے؟ آدمی پان کھا کے تھوک دیتا ہے، آدمی چائے پی کے پیشاب کر دیتا ہے، آدمی پوتا پاتی کی محبت میں دے دیتا ہے۔ آج کل سب سے بے قیمت یہ روپیہ ہے، تو جو پیسہ ہم فضولیات میں لغویات میں لگاتے ہیں، یہ ضروری ایسی ضرورتوں میں جس سے زندگی کے بننے بگڑنے کا کوئی تعلق نہیں، اس میں لگاتے ہیں، اگر وہ ڈبے کے اندر اگر ہم نے ڈال دیا تو پھر یہ ایک ڈبہ آئے گا اور یہ کئی ڈبے مل کر یہ بہت بڑی ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، آپ حضرات تیار ہیں اس کے لیے؟ سب تیار ہیں اس کے لیے؟ تو اب اس کے لیے اب ایک بات یہ ہے کہ جب ڈبے شروع ہو گئے تو ہم یہ جو لوگ ہمارے بیچارے مخلص، یہ بوڑھے لوگ جنہوں نے خدمت کی،
اللہ ان کو برکت دے، ان کو جزائے خیر دے، یہ پوتی پوتی لے کر آپ کے پاس آتے تھے، ایک ایک پوتی پھاڑتے تھے، آپ کی خوشامد کرتے تھے، کبھی باتیں بھی سنتے تھے۔ ہاں لیکن ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ اب کہاں ان پر ہم کو بھی رحم آتا ہے اور ترس آتا ہے، ڈبے شروع کرو کل سے، اور کل سے ہم ان کو بند کر دیں۔ اس سے کیا نفع ہوگا؟ اب یہ پودے والے بند اور ڈبے شروع ہو گئے، نفع کیا ہوگا کہ جو تنخواہیں ان کو دی جاتی تھی وہ بچ گئی، اور سال میں مہینے میں ایک پوتی بنے گی، ایک پوتی بنے گی، مہینے کے ایک پوتی کا خرچ آئے گا۔ اب یہاں ہر 2 روپے کے پیچھے ایک پوتی، ہر 1 روپے کے پیچھے ایک پوتی دینا پڑتا۔ ہم نے حساب لگایا تو اگر مثال کے طور پہ اگر 1000 روپے جمع ہو رہے ہیں، 1000 روپے جمع ہو رہے ہیں، تو اس کا 30-40% خرچہ تو اسی میں چلا جاتا، اور مدرسے کے پاس میں اس کا 55-60% پیسہ آتا ہے۔ تو یہ پیسہ بھی بچ جائے گا، ہے نا، ان کی محنت بھی بچ جائے گی، اور ایک کام خاموشی کے ساتھ اتنا بڑا کام ہو جائے گا۔ تو ہمارے ہر گھر سے یہ جب پیسہ آئے گا تو انشاءاللہ تعالی اس ترتیب سے یہ مکتب چلیں گے۔ اچھا، جو یہ مکاتب چلا رہے ہیں، ہاں بامبے کے لوگ ہیں، بہت لاکھوں روپیہ خرچہ کر کے انہوں نے اس اسکیم کو قائم کیا ہے۔ ہم اس کے ماہرین کو بلائیں گے، پھر ان بچوں کو جمع کریں گے، پھر ان پڑھانے والوں کو جمع کریں گے، اور پھر یہاں ورکشاپ قائم کریں گے کہ اس نصاب کو اس طرح پڑھایا جائے۔ ضرورت پڑی ان کے ٹریننگ سینٹر بامبے کے اندر بھی قائم ہیں، ہم ان بچوں کو، ان معلمین کو بامبے بھیجیں گے کہ وہاں جا کے سیکھو کہ کیسا پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی آئیں گے، یہاں سکھائیں گے، وہاں جائیں گے تو وہاں پر بھی سکھائیں گے۔ 14 کروڑ روپے کی جگہ خرید کر انہوں نے اس سینٹر کو قائم کیا ہے۔ ہاں، لوگ اتنا بڑا رقم لگا کر ایسی امت کی فکر کر رہے ہیں، ہم بھی ان سے استفادہ کی کوشش کریں۔ ہاں تو بھائی دوستو بزرگوں، تو اس طرح اس سے یہ نفع ہو جائے گا۔ ہاں تو اس میں لیکن ہر ایک کا تعاون، بھائی دیکھو تعاون کی ایک شکل تو یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اگر اس پر عمل ہو جائے ایک شکل یہ ہے، دوسری شکل مفید مشوروں کے لیے، تیسری شکل خاموش رہنے کی ہے، ہاں اور چوتھی شکل مخالفت کی تو گنجائش ہے ہی نہیں، ہاں ہے ہی نہیں۔ کسی خیر کے کام کی مخالفت کرنا یا خیر کے کاموں میں باتیں کرنا اور پھر اپنے عقل کو لڑانا اور اس کے اندر کچھ تو بھی سوچنا اور کچھ تو بھی نئے نکالنا اور امت کے دماغ کو شک و شبے کے اندر ڈالنا، بھائی دوست بزرگوں، یہ امت کے خائن لوگ ہیں۔ اللہ ان ایسے لوگوں سے پوری امت کی اور سارے خیر کے کاموں کی حفاظت فرمائے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا یہ مکتب کے لائن کی محنت، یہ ڈبوں کے لائن کی محنت۔ ہاں اب جو حضرات ڈبے گھروں پہ لے آنا چاہتے ہیں، ہاں پیچھے ہمارے حضرت مولانا نعیم صاحب ہیں، جو امام ہیں ہمارے یہاں کے، مولانا عبدالواحد صاحب ہیں، مولانا فیصل صاحب ہیں، یہ پیچھے ڈبے لے کر بیٹھیں گے، آپ کا نام لکھیں گے، ڈبہ نمبر لکھیں گے، آپ کا موبائل نمبر لکھیں گے، آپ کے ڈبہ حوالے کریں گے، ذرا جاتے جاتے یہ کام آپ نے کر کے جانا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ایک کام تو یہ کرنا۔ دوسرا یہ کام کہ اب آپ حضرات نے فکر کی تو چھوٹے چھوٹے بچے تو آ گئے، اب جو بڑے عمر کے لوگ ہیں اب وہ کیا کریں؟ ان کی کیا ترتیب ہے؟ تو ویسے مر جائیں گے اور ایسے چلے جائیں گے قبر میں بغیر سیکھے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ جزا دے ہمارے معلمین کو، اور خصوصاً مولانا نعیم صاحب کو، انہوں نے کہا کہ ہم عشاء کی نماز کے بعد ایسے لوگوں کے لیے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ روزانہ دیں گے، روزانہ دیں گے۔ تو آپ ان سے آ کر اپنے قاعدے کو صحیح کرو، قرآن کو صحیح کرو، ان کے پاس بیٹھو، اپنے مسائل کو پوچھو، ان سے مسائل جانو، تاکہ آپ کی زندگی کے اندر بھی جو ضروری مسائل ہے وہ آ جائے اور اس پر عمل کرنا آپ کا آسان ہو جائے۔ ہمارے یہاں پر 23 معلمین ہیں، اگر ایک معلم کے پاس 20 لوگ سیکھنے کے لیے آئے تو 460 بچے روزانہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یہ مکتب کو چلے گا، مدرسہ، کیونکہ تعلیم بالغہ ہم کہتے ہیں۔ ہاں تو اپنے کاروبار سے فارغ ہو گئے، ابھی تو راتیں لمبی لمبی ہو گئی، 8:30 بجے یہاں سے فارغ ہو جا رہے ہیں، بجائے اس کے
کہ چوک میں وقت گزارنا بجائے اس کے کہ چہل قدمی کے لیے اکولا تو چوک تک جانا اور خامخواہ اٹھ بیٹھ کرنا بعد میں پھر اس سے تو بہتر یہ ہے مسجد میں آؤ اور مسجد میں آ کر ایک نیک کام کرو. یہاں تو آپ 10 بجے نہیں بھی گئے، 11 بجے بھی گئے، 12 بجے بھی گئے تو کوئی آنسو بیٹھ نہیں کروائے گا، یہ تو خیر کا کام ہو جائے گا. تو یہاں کے اس خیر کے کام کو کرو. تو اس کی بھی ہم اگر آپ حضرات نے اس بات کی نیت کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ترتیب بنائیں گے. تو یہ خیر کی چیز ہے. تو میں نے کہا مکتب، ہمارے یہاں مکتب چلے، اس انداز سے چلے. دوسرے ہمارے یہاں پہ یہ تعلیم بالغہ جو شروع کر رہے ہیں عشاء کی نماز کے بعد یہ چلے. اور تیسرے مکتب کے ساتھ مکتب کی حفظ کلام چلے کہ ہمارا بچہ 12ویں بھی اور حافظ بھی، ہمارا بچہ انجینئر بھی اور حافظ بھی، ہمارا بچہ ڈاکٹر بھی اور حافظ بھی، ہمارا بچہ وکیل بھی اور حافظ بھی، یہ BSc بھی اور حافظ بھی، LLB بھی اور حافظ بھی. یہ بچہ ہمارا جو ہے اس طرح یہ قرآن جو ہے ہمارے بچے کی اپنے تعلیم میں حفاظت کر لے گا. دین کی بڑا کام ہو جائے گا. بھائی دوستو بزرگوں، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ اس نسل کے حصے میں یہ خیر کا کام آیا ہے. اس مجلس سے آپ لوگ اس خیر کے کام میں بنیاد بن رہے ہیں. یہ چیزیں ہیں جس کے عنوان سے آپ کو آج کہا گیا تھا کہ آپ آج 1 بجے سے پہلے آئیں تاکہ ان ساری چیزوں کا مذاکرہ آپ سے کیا جا سکے. اسی کے ساتھ ساتھ بھائی دوستو بزرگوں، یہ جو دعوت کی محنت ہے، یہ سارے خیر کے شعبے جو جاری ہو رہے ہیں اور یہ سارے خیر کے شعبے جو اللہ سجا رہے ہیں اور بنیاد بنا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ دعوت کی محنت ہے. لہذا اس دعوت کی محنت میں ہمارا اپنا حصہ لگے، اس کام کے اندر ہم چلیں تاکہ دینی شعور پیدا ہو، ایمان ہمارا طاقتور ہو جو ہم کو دین پر چلائے. اسی کی نسبت سے آج شب گزاری کا اجتماع ہوتا ہے. عصر کے بعد بیان، مغرب کے بعد بات ہوتی ہے، عشاء و حیات الصحابہ ہوتی ہے، پھر مشورہ ہوتا ہے، پھر رات گزاری جاتی ہے. تو بھائی دوستو بزرگوں، یہ شب گزاری کا اجتماع ہے. ہفتہ اپنے گشت ہوتا ہے پیر کے دن، 3 روز کی جماعتیں بنتی ہیں، چلے 4 مہینے کی جماعتیں جاتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کام کے ساتھ میں اگر سب کریں گے تو بھائی دوستو بزرگوں، ہمارے اندر دین پر چلنے کی استعداد بھی پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.